السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف آیت نمبر 99 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ یہ سورہ کہف کی اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واو اور ترکنا ہم نے چھوڑا، بعضہم ان کے بعض کو، یومئذ اس دن، یموجو وہ گھس جائیں گے، فی بعضن بعض میں، ونفخا اور پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، فجمعناہم پھر ہم انہیں جمع کریں گے سب کو، جمع کرنا۔ اس سے پہلے آیات میں ہم نے بادشاہ ذوالقرنین کا قصہ پڑھا کہ انہوں نے ایک مفسد قوم یاجوج ماجوج کو ایک سد یعنی بند کے پیچھے محصور کر دیا، قید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہم نے پڑھا اور قرآن پاک میں بھی ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں کہ جب قیامت قائم ہونے سے پہلے جو ہے یاجوج ماجوج ایک دفعہ سب کھول دیے جائیں گے تو وہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اور دوبارہ جو ہے زمین کو فساد سے بھر دیں گے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کا ذکر کیا ہے، وَتَرَکْنَا اور ہم نے چھوڑا۔ ترکنا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے اور قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ مستقبل کی ایسی خبر جس کا ہونا یقینی ہو اس کے لیے ماضی کا صیغہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ کئی ایک مقامات پر یہ اسلوب جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ ہم اردو زبان میں بھی بعض اوقات کوئی چیز بالکل یقینی نظر آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں وہ سمجھو دیکھو ہو گیا۔ جیسے اگر ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہوں، سامنے سے ٹرین آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں وہ سمجھو وہ پہنچ گئی، تو ابھی وہ پہنچی نہیں ہوتی، لیکن ہم جو ہے یعنی ایسی خبر جس کا ہونا یقینی ہوتا ہے تو اس کے لیے ماضی کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی اسلوب کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتَرَکْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ کہ ہم چھوڑیں گے یا ہم سمجھو کہ ہم نے چھوڑ دیا، یعنی یہ علامات قیامت میں سے ہے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کہ یاجوج ماجوج چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو وَتَرَکْنَا ہم نے چھوڑا ان کے بعض کو، یموجو وہ گھس جائیں گے، یعنی یاجوج ماجوج جو ہیں وہ سمندر کی موجوں کی طرح بے حد و حساب بڑی تعداد میں یلغار کرتے ہوئے نکلیں گے، اور ان کی کیفیت جو ہے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ کہ وہ ہر بلندی سے وہ پھسلتے ہوئے ڈھلکتے ہوئے جو ہے وہ اتریں گے اور بہت تیزی سے وہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور فتنہ و فساد برپا کریں گے۔ تو اسی کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور پھر اس کے بعد وَنُفِخَ پھونک دیا جائے گا فی الصور سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا پھر ہم انہیں جمع کریں گے سب کو جمع کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے یاجوج اور ماجوج کے خروج یعنی ان کے کھلنے کے ساتھ ہی نفخہ سور یعنی سور کے پھونکے جانے کا ذکر ہے، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ قیامت کے قریب ہی کھلیں گے، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، حتیٰ فتحت جب یعنی کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، اور وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اور وہ ہر جگہ سے ہر بلندی سے وہ اتریں گے، اور پھر اس دن جو ہے وہ وعدہ جو ہے حق وہ قائم ہو جائے گا، یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 97 میں بھی یہی اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو وہاں پہ بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا کھلنا جو ہے وہ بالکل قیامت کے قریب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس کی تصریح ہوتی ہے اور اس کی وضاحت ہم پچھلے لیکچر میں ہم اس کی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں بھی یاجوج اور ماجوج کے کھلنے کا ذکر کے ساتھ ہی سور کے پھونکے جانے کا ذکر ہے، اور سور جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیز متعین کی ہیں، ان میں سے حضرت اسرافیل جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سور پھونکیں گے قیامت کے دن، اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے منہ میں وہ سور جو ہے وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا اذن ہوگا اور وہ ساتھ ہی وہ اس میں پھونک ماریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے بھی فرمایا کہ الصور قرن ينفخ فيه، کہ سور جو ہے وہ قرن ہے جس میں پھونکا جائے گا، اور جو ہے یعنی ایک دفعہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو سب کے سب لوگ جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر پھونکا جائے گا، تو اس کے بعد سب کے سب لوگ دوبارہ اٹھیں گے اور پھر سب لوگ اپنی قبروں سے بھی نکل کے میدان حشر کی طرف بھاگیں گے۔ تو یہاں پر نفخہ ثانیہ یعنی دوسری جو پھونک ماری جائے گی، دوسرا سور میں جو پھونکا جائے گا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فجمعناہم، جمع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی پھر اس کے بعد سب لوگ جمع ہوں گے یعنی میدان حشر میں۔ آگے پھر میدان حشر کا تذکرہ ہے، وہاں پر لوگوں کا کیا حال ہوگا، کس قسم کے لوگ ہوں گے اور کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کیا جائے گا، کس قسم کے وہ اعمال لے کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَرَضْنَا، اور ہم سامنے لے آئیں گے جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین، کافروں کے، عرضا، روبرو، یعنی جہنم جو ہے اس دن کھینچ کر لائی جائے گی۔ اور یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم جو ہے 70,000 اس کی لگامیں ہیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، اور میدان حشر میں وہ لے آئی جائے گی، اور وہاں پر کافروں کے روبرو ہوگی، اور وہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ انتہائی خوف زدہ ہوں گے۔ تو یہ اس منظر کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، قیامت کے منظر کو، کہ ہم اس دن جہنم کو لے آئیں گے اور کافروں کے وہ روبرو ہوگی، یعنی انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اب ان کا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ، کانت تھیں، اعینہم، ان کی آنکھیں، فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میری یاد سے، وکانو، اور وہ سب تھے، لا یستطیعون، نہ وہ استطاعت رکھتے، سماع، سننے کی۔ اب یہاں پر کافروں کے ان اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ تو دنیا میں ان کا یہ حال تھا کہ ان کی آنکھوں پر بھی پردہ تھا، اور وہ اللہ کی کئی کلام کو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، حق بات کو سننا نہیں چاہتے تھے۔ تو پہلے جو ہے وہ دیکھنے کا ذکر ہے اور اس کے بعد سننے کا ذکر ہے۔ تو یہ وہ دو اعضاء ہیں کہ جن کے استعمال کرنے پر انسان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی چیز سامنے ہو تو انسان آسانی سے اس کو دیکھ سکتا ہے، اور بعض اوقات اگر نہیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تو کم از کم سننا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انہوں نے اتنی سی بھی محنت نہیں کی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی، اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کی، حق بات کو جاننے کی، کہ نہ اپنی آنکھوں کا استعمال کیا، نہ اپنی کانوں کا استعمال کیا، یعنی اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ یعنی حق بات کی طرف جانے کے لیے جو کم سے کم تر محنت تھی اس کے لیے بھی یہ روادار نہیں تھے۔ تو اسی لیے ان لوگوں کے سامنے جو ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں ذکر ہوا، کہ جہنم کھینچ لائی جائے گی اور ان کو دکھایا جائے گا کہ یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ الذین کانت اعینہم، کہ تھیں ان کی آنکھیں، فی غطاء، غطاء کہتے ہیں ایک موٹے پردے کو، یعنی سخت گاڑا پردہ، یعنی ان کی عقل پر بھی پردہ تھا، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ تھا، کہ کسی کے بات بتانے پر بھی نہیں انہیں سمجھ آتی تھی، اور نہ وہ سمجھنا چاہتے تھے، اور نہ ہی وہ کسی کی بات سننے کو بھی وہ تیار تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں افحسبا، کیا گمان کر لیا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا، کہ وہ سب ٹھہرائیں گے، عبادی، میرے بندے کو، من دونی، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے علاوہ، اولیاء، کارساز، انا، بے شک ہم نے، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا، مہمانی کے طور پر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ان کافروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو نہ حق بات کو دیکھنا چاہتے تھے، نہ سننا چاہتے تھے۔ اپنے اس کفر کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ حق بات کو نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ہی بندوں کو، میرے ہی پیدا کردہ مخلوق کو، میرے بندوں کو میرا جو ہے وہ ہمسر اور میرا برابر کا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا مددگار، کارساز سمجھ لیا، اولیاء سمجھ لیا، اپنا ہمدرد سمجھ لیا۔ تو یہاں پر قابل غور بات جو ہے وہ عبادی کا لفظ ہے، کہ یہاں سے مراد جو ہیں یعنی وہ تمام ایسے کارساز ہیں یا ایسے جو ان لوگوں نے اپنے
جو عبادت کے لیے معبود بنا رکھے ہیں، تمام وہ معبود ہیں جو ذی العقول میں سے ہیں، یعنی وہ فرشتے ہوں، جن ہوں، نیک ہوں یا بد ارواح ہوں، فوت شدہ انسان ہوں، پیغمبر ہوں یا کوئی بھی ولی ہو، جن کو اللہ کے علاوہ یعنی عبادی میں سے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے، تو اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے مقابلے کا بنا لیا، تو انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے جہنم کو، اور یہ کافروں کے لیے نزلہ بطور مہمانی ہے۔ تو یہاں اس سے مراد بے جان اشیاء یعنی بت، اور بعض لوگ جو ہیں وہ بتوں کو پوجتے ہیں، کچھ حجر کو یعنی پتھروں کو مورتیاں ان کی بنا لیتے ہیں، درختوں کو، یا دیگر جو ہیں یعنی بعض سانپ کی پوجا کرتے ہیں، بعض آتش پرست ہوتے ہیں، بعض جو ہیں اجرام فلکی کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ ان کا ذکر نہیں یہاں پر۔ خاص طور پر اللہ نے اس کے ہی بندوں کو جو معبود بنا لیتے ہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یا اور بھی بہت سے یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے مشرکین مکہ، یا اور جو ہے اللہ کے بندوں میں سے کسی کو جو ہے وہ اس کا کارساز، ہمسر، اس کا جو ہے وہ برابر کا جو سمجھ لیتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے جہنم ایسی تیار کر رکھی ہے کہ نزلہ، اس میں ان کے لیے مہمانی ہے۔ نزلہ کہتے ہیں یعنی دعوت یا مہمانی، جو یعنی وہ چیزیں، اس میں نزلہ سے مراد وہ چیزیں مراد ہوتی ہیں جو کسی مہمان کو پیش کی جانی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بطور طنز ان جہنمیوں کو، ان کافروں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے لیے وہاں پر جو ہے بڑی مہمان نوازی تیار ہے جہنم میں، جو انہیں حشر کے دن جو ہے وہ جہنم کھینچ کر بھی لائی جائے گی اور وہ دکھائی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیں، حل کیا، ننبئکم، ہم تمہیں خبر دیں، بالاخسرین، زیادہ خسارہ والے، اعمال کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ کون سے ہیں، اور یعنی کفر کی شامت سے سب سے زیادہ رائگاں اعمال جو ہیں جن لوگوں کے ہوں گے وہ کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں الذین، وہ غلہ جو ضائع ہو گئیں، سعیہم، ان کی کوشش، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم، اور وہ یحسبون، وہ گمان کرتے تھے، انہم، کہ بے شک وہ، یحسنون، وہ اچھا کر رہے ہیں، صنعا، کام۔ تو غلہ کا لفظ جو ہے ضالین، سورۃ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کا معنی گم ہو جانا بھی ہے، گمراہ ہو جانا بھی ہے، ضائع ہو جانا بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم بتائیں تمہیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں وہ دوڑ دھوپ کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے ان اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں تھی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم آیات ہیں انسان کے لیے سوچنے کے لیے کہ دنیا میں انسان بعض اوقات اتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہا ہے، لیکن ان اعمال کو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اعمال اس کے رب کی رضامندی والے ہیں یا وہ اس کو ناراض کر رہا ہے، اپنے رب کو۔ تو ان چیزوں پر بہت زیادہ جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت ہی غور طلب یہ آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں استفہامیہ انداز میں سمجھا رہے ہیں انسانوں کو کہ تم نے کبھی غور کیا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں؟ تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں تمہارے ایسے اعمال نہ ہوں کہ جو قیامت کے دن تمہارے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ ہو اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی دوڑ دھوپ جو ہے یعنی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ دنیا میں بعض اوقات انسان بڑی محنت کرتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ تگودو کرتا ہے، لیکن نیکی کے کام بھی کرتا ہے، اس نے یعنی چیریٹی کے کام کیے، غریبوں کی مدد کی، ہاسپٹلز بنائے، اس نے جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلایا، لیکن اگر اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ اعمال ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، تو یہ ساری محنت اس کی دنیا میں ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض اوقات نیک کام انسان کرتا ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان نیک کاموں کے پیچھے اس کی نیت جو ہے وہ ریاکاری کی ہے، تو یہ بھی نیت جو ہے اس کے
تمام اعمال کو ضائع کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، یعنی ایک عقیدے کا خراب ہونا اور دوسرا ریاکاری، یہ دو چیزیں انسان کے اچھے کاموں کو بھی ضائع کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ انسان دنیا میں دوڑ دھوپ کرتا رہے اور یہ نہ ہو کہ وہ اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے اور وہ ہاتھ ملتا رہ جائے۔ تو یہاں پر اس چیز سے متنبہ کیا گیا ہے کہ اخسرین اعمال، خسارہ پانے والے لوگ اعمال کے اعتبار سے وہ ہیں کہ دنیا کی دوڑ دھوپ کرتے رہے اور وہ سمجھتے رہے۔ اور اس سے ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ انسان دنیا میں بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری لی اور دنیاوی حوالے سے بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان تصور کرتا ہے، لیکن اس کا دین کا یہ عالم ہے کہ اس کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، اس کو نماز صحیح سے نہیں آتی، نماز اگر آتی ہے تو اس کا مفہوم نہیں وہ سمجھتا، اسی طرح دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں وہ آگاہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اعمال کو ضائع کرنے کا باعث ہیں۔ اس کا سب محنت جو ہے وہ دنیا میں ہی رہ جائے گی، آخرت میں اس نے تو نیکیاں ہی ساتھ لے کر جانی ہیں۔ تو دنیا کے حوالے سے جتنا مرضی انسان آگے بڑھ جائے، تو اگر دین ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کی جو ہے یہ سب دوڑ دھوپ، یہ محنت دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ تو دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کر چلے، دین کا علم سیکھا ہے تو دنیا کا سیکھا ہے تو ساتھ دین کا علم بھی سیکھے، تو پھر ہی اس کی دین اور دنیا دونوں ہی جو ہے اس میں اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں کفروا جن سب نے انکار کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا، فحبطت تو ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، فلا نقیم اور نہیں ہم قائم کریں گے لہم ان کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن وزنا کوئی بھی وزن۔ تو یہ لوگ جو کافر ہیں، جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن بآیات ربہم اپنی رب کے آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو مان لیا لیکن اس کی آیات کا انکار کر دیا، یعنی قرآن کو نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا اور رسولوں کی بات نہیں مانی اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یعنی انکار کیا انہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا۔ تو یہاں پر اللہ کے انکار کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس چیز کے انکار کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی آیات قرآن کا اور اس کے رسولوں کا انکار اور اس کے فرمان کا انکار اور پھر آخرت کا انکار۔ تو جو بھی آخرت کا انکار کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اگرچہ وہ اللہ کو مانتا رہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ آخرت کا ماننا بھی ضروری ہے۔ تو اگر آخرت کے محاسبے کا اس کو یقین نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ حساب کتاب کا ہی اس کو ڈر نہیں، تو ایسے شخص کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں فحبطت اعمالہم ان کے اعمال ضائع ہو گئے، تو ایسے لوگوں کے جو ہے قیامت کے دن اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس دن ہم جو ہے کوئی ان کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے، نہیں ترازو میں ان کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے۔ تو تولا تب جاتا ہے کہ جب دو چیزیں ہوں اور ان کو وزن ان کا چیک کرنا ہو کہ کس طرف وزن زیادہ ہے۔ تو جب ایک طرف کا وزن ہے ہی نہیں اور سارے کے سارے اعمال ہی اس کے ضائع شدہ ہیں، حبطت اعمال ہیں، تو پھر اس کو تولنے کا جو ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب ان کو تولا جائے گا تو ان اعمال کا، چونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتا تھا، اگرچہ جتنے مرضی اس نے اچھے کام کیے ہوں، آخرت کو نہ ماننے کی وجہ سے ان اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا، تو اس طرح اس کی برائیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو اس دن ہم جو ہے یعنی جب نہیں ہم قائم کریں گے اس کے لیے کوئی بھی وزن اعمال کا۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہے یعنی ان کا بدلہ ہے جہنم، بما کفروا جو نے کفر کیا، واتخذوا انہوں نے بنایا آیاتی میری آیات کو، ورسولی میرے رسولوں کو، ہزوا مذاق۔ تو پچھلی آیت میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، ان لوگوں نے انکار کیا اپنے رب کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو یہاں پر ان کے اس بدلے کا ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے آیات کا انکار، دوبارہ وہی بات، اور رسولی اور رسول کے پیچھے رسول کا ذکر اگرچہ نہیں کیا تھا لیکن آیات تو ظاہر ہے رسول ہی لے کر آئے، تو رسول کا بھی انکار کیا، آیات کا بھی انکار کیا۔ آیات خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کی صورت میں ہو یا اللہ کی نشانیاں جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان کا انکار ہو، تو جو بھی آیات کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا،
اور ان کا مذاق اڑایا تو ان لوگوں کا بدلہ جو ہے وہ جہنم ہے اور وہی ان کا ٹھکانہ ہے اور یہی ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ اب آگے جو ہے اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان الذین آمنوا، ایک دوسرا گروہ بھی ہے، وہ ان سے بالکل اپوزٹ ہے، وہ ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور ساتھ صالح عمل نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے ہے جنات الفردوس یعنی فردوس کے باغات ہیں، نزلا مہمانی کے طور پر۔ پیچھے جو ہے وہ جہنمیوں کا ذکر تھا کہ ان کے لیے جہنم جو ہے وہ بطور مہمانی ہے، یہاں پر اہل جنت کے لیے جنت الفردوس بطور مہمانی کا ذکر ہے۔ تو جنت الفردوس جو ہے یعنی یہ سب سے اعلیٰ اور بلند ترین جنت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ یہ سب سے بلند جنت ہے اور سب سے افضل جنت ہے، اس کے اور یہ اونچا مقام ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے باقی جنتوں کی بھی نہریں نکلتی ہیں۔ تو اسی کی جو ہے وہ اللہ سے اچھی چیز مانگنی چاہیے، تو جب بھی اللہ سے مانگیں تو جنت الفردوس کی ہی دعا کرنی چاہیے۔ تو جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کا تعلق جو ہے وہ ہم پیچھے بھی بار بار پڑھتے آ رہے ہیں کہ جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے تو ساتھ عمل صالح ضروری ہیں۔ صرف ایمان نجات کے لیے کافی نہیں، صرف عمل صالح نجات کے لیے کافی نہیں، دونوں ہی ضروری ہیں۔ اللہ پر ایمان بھی لائے یعنی انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو اور پھر عقیدے کے مطابق اس کے اعمال ہوں تو پھر ہی انسان جو ہے اس کا انجام جو ہے وہ جنت ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون، وہ نہیں چاہیں گے، عنہا، اس سے، حولا، جگہ بدلنا۔ حولا کا معنی ہے یعنی کوئی جگہ بدلنا، کسی اور جگہ منتقل ہونا۔ تو انسان جب دنیا میں کہیں ایک جگہ رہتا ہے تو رہتے رہتے بعض اوقات اکتا جاتا ہے، وہ چینج کرنا چاہتا ہے کہ کبھی جو ہے یعنی اگر شہر رہ رہا ہے تو کبھی اس کا دل مچلتا ہے کہ وہ کسی پہاڑی علاقے میں چلا جائے، کسی جو ہے وہ تفریح کے مقامات پر چلا جائے، یا کبھی اس کا دیہات میں جانے کو دل کرتا ہے۔ تو لیکن جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ وہاں پر انسان کو کوئی اکتاہٹ کا جو ہے وہ کوئی اس کے اندر یعنی ناگواری کا احساس نہیں ہوگا اور وہ وہاں پر مستقل وہ رہنا چاہے گا اور وہ کہیں اس جگہ سے کہیں اور منتقل ہونا جو ہے وہ ہرگز گوارا نہیں کرے گا۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخری 2 آیات ہیں، قل، کہہ دیں، لو کانا، اگر ہو جائے، البحر، سمندر، مدادن، روشنائی یا سیاہی، لکلماتی، باتوں کو لکھنے کے لیے، ربی، میرے رب کی، لنفدا، تو البتہ وہ ختم ہو جائے، البحر، سمندر، قبل، اس سے پہلے، ان تنفدا، کہ ختم ہوں، کلمات، باتیں، ربی، میرے رب کی، ولو جئنا، اور اگرچہ ہم لے آئیں، بمثلہ، اس کی مدد کے طور پر۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائے گا، میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، خواہ اتنی ہی اور بھی سیاہی لائی جائے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی اللہ کے کلمات کا ذکر ہے، تو کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے کارنامے، اس کے کمالات اور عجائبات ہیں اور اس کی قدرت کے وہ لامتناہی بے حد و حساب کارنامے ہیں جو کائنات کی وسعتوں پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ سمندر ہیں، سمندروں کا بے شمار پانی ہے، پہاڑ ہیں، آسمان ہیں، اس کی تمام مخلوقات ہیں۔ اگر ان تمام کو انسان دیکھنے لگے اور ان کو گننے لگے، اس کے صفات کو گننے لگے اور ان کو لکھنے لگے، تو لکھنے کے لیے اس کو تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور تمام درخت جو ہیں وہ کلمیں بن جائیں، تو اللہ کے کلمات جو ہیں وہ یعنی سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم گھس جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی ذات لامتناہی ہے تو اس کے کلمات بھی لامتناہی ہیں، اس کی تعریف و توصیف بھی لامتناہی ہے۔ یہ انسان اس کی حمد و ثنا کرتا چلا جائے، وہ ممکن نہیں کہ اس کی نعمتوں کو گنے اور اس کے کلمات کا شمار کر سکے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی عظمت اور بڑائی اور بزرگی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے اور اس آیت میں بتایا ہے کہ انسان چاہے بھی تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا، اس کے کلمات کا، اس کی باتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، آپ کہہ دیں، انما، سوائے اس کے نہیں، انا، میں، بشر، انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، انما،
سوائے اس کے نہیں، الہکم تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے۔ فمن کانا پھر بس جو بھی یرجو امید رکھتا ہے لقاء ملاقات ربہ اپنے رب سے، فلیعمل تو اسے چاہیے کہ عمل کرے عملا صالحا نیک عمل، ولا یشرک اور نہ شریک بنائے بعبادتی اپنے بندوں کے سامنے کی عبادت میں ربہ اپنے رب کی احدا کسی ایک کو۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ میرے کلمات اتنے ہیں تو اللہ کی ذات کتنی عظیم ہوگی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھایا گیا ہے کہ اے نبی نے سمجھا دیں کہ انا بشر میں انسان ہوں، مثلکم تمہاری طرح، یوحا لیکن فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اور تم لوگ عام انسان ہو۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کفار متعدد بار اعتراض کرتے تھے کہ کیا تو آپ ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، کہ ما لی حاضر رسول، وہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کیسا رسول ہے کہ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ ہماری طرح کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں سمجھا دو کہ ہاں میں تمہاری طرح ہی انسان ہوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، چلتا بھی ہوں، نکاح اور شادیاں بھی کرتا ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان البتہ فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہاری طرف جو ہے یعنی وحی نہیں بھیجی جاتی اور یہ وحی میری طرف کی جاتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور جہاں تک معبود جو ہے وہ اللہ ہی ایک واحد معبود ہے، اور اس سے اگر تم ملاقات کی امید رکھتے ہو تو اس کے لیے تمہیں نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بشر ہیں، انسان ہیں، اور یہ کہنا کہ بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا یا رسول بشر نہیں ہو سکتا، یہ دونوں اس عقیدے کا جو ہے وہ رد اس آیت سے ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں بشر انسان ہوں، اور آپ کا انسان ہونا ہی آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی قرآن پاک میں پیار سے اپنے نبی کا نام لیا ہے تو وہاں عبد کہا ہے، اور سورہ اسراء میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اس نے جب یعنی اسراء کے لیے یعنی معراج کے لیے بلایا اپنے بندے کو، تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں انسان ہوں۔ آپ کا انسان ہونا ہی آپ کی بہت بڑی عظمت ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ چنا گیا۔ یہاں پر جو ہے امت جو ہے افراط و تفرید کا شکار ہوئی، اور بعض کہتے تھے کہ آپ بشر نہیں ہیں، تو یہ کہنا بھی غلط ہے۔ یہاں پر اس آیت سے میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں انا بشر، میں بشر ہوں۔ اور دوسرے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ بالکل آپ کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں، تو یہ کہنا بھی غلط ہے۔ آپ انسان ہیں لیکن عام انسان نہیں ہیں۔ یہاں پر انما کہہ کر یعنی یہ واضح کر دیا گیا کہ آپ جو ہیں یعنی بشر تو ہیں لیکن آپ کی طرف جو ہے وحی کی جاتی ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ تمام انسانوں سے افضل انسان ہیں، اور انسانوں میں سے جو افضل مخلوق وہ انبیاء کی ہے، اور انبیاء کے بھی جو امام ہیں، امام الانبیاء، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ آپ کی فضیلت ہے، اور یہی مقام جو ہے وہ آپ کے سب سے بلندی کو ظاہر کرتا ہے کہ انسانوں میں سے سب سے افضل انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی فضیلت جو ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ساتھ ہی توحید کا ذکر کہ الہ جو ہے وہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، یہ نہ ہو کہ تم میرے بعد جو ہے مجھے اللہ کے برابر کا نعوذ باللہ سمجھنے لگو، جیسا کہ عیسائیوں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو تم بھی ایسا کوئی گمراہی کا شکار نہ ہونا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور اس سے ملاقات کی اگر تمہیں امید ہے تو اس کے لیے تمہیں پھر یہ کام کرنا ہوگا عملا صالحا، نیک اعمال کرو، ولا یشرک بعبادتی، اور نہ شریک بناؤ عبادت میں رب ہی اپنے رب کی احدا کسی ایک کو، یعنی جس کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہوگا اور نیک اعمال ہوں گے، یعنی عقیدہ اور عمل صالح ہوگا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ اور وہ ہم پڑھیں پہلے بھی کہ ایسے لوگ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کریں گے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، اور جو یہ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کرے اور اس کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو، کیونکہ جس کے نامہ اعمال میں شرک ہوا رائے برابر بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ
اس شخص کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے، اور جنت جو ہے اس پر حرام ہے، اور ایسے شخص کو جہنم میں ہی پھینکا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں بھی واضح دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے اور جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ تو یہاں پر یہ واضح دو ٹوک الفاظ میں پیغام جو ہے دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ انہیں واضح طور پر بتا دیں کہ آپ بشر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی جان لیں، پھر اللہ کے مقام کو بھی جان لیں، جو پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا 109 میں، کہ اللہ کے اتنا وہ عظیم رب ہے کہ اس کے کلمات ہی ختم نہیں ہوتے، تو وہ کتنا عظیم وہ رب ہوگا، اس کی حمد و ثنا ختم ہونے نہیں ہوتی۔ تو اس سے اگر تم ملاقات کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کو پہچانو اور اس کی ہی عبادت کرو۔ تو یہاں پر سورہ الکہف جو ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور سورہ کہف کی فضائل ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یعنی دجال کا جو فتنہ ہے اس سے جو محفوظ ہونا چاہتا ہے وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، اور بعض روایات میں ہے کہ آخری 10 آیات جو ہے انہیں زبانی یاد کرے، اور ان کو جو پڑھ لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس سورہ کہف کا پڑھنا جو ہے وہ دل میں نور پیدا کرنے کا باعث ہے، اور بہت سے اس کے فضائل ہیں۔ اور اس پوری صورت میں ہم نے یہ دیکھا کہ 4 مین واقعات جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں، اور ان واقعات میں ہماری لیے لیسن ہے، اور وہ ساتھ ساتھ ان مقامات پر ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ان اسباق کو ہم نے پڑھا اور اس کو سیکھا۔ مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ 4 جو اہم واقعات ہیں ان میں سے پہلا واقعہ جو ہے اصحاب کہف کا تھا۔ اصحاب کہف جو تھے ان کے ایمان کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی، یعنی 4 آزمائشوں کا ذکر ہے اس صورت میں، اور 4 ہی واقعات کا ہے۔ تو سورہ کہف میں اصحاب کہف کا جو ذکر ہے، پہلا جو واقعہ نقل کیا گیا وہ اصحاب کہف کا ہے۔ ان کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، وہ بہت ہی یعنی مالدار خاندان کے یہ لڑکے تھے، انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ علاقے کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات میں ایک نشانی کے طور پر جو ہے وہ دنیا میں پیش کیا، اور ان کو اس یعنی آزمائش میں وہ سرخرو ہوئے۔ دوسرا واقعہ جو 2 ساتھیوں کا ہے، ایک ان میں سے اللہ کا انکار کرنے والا تھا، مال و دولت کی بہت زیادہ کثرت تھی، اور اس کے جو ہے یعنی مال کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس مال کو وہ سب کچھ ہی سمجھتا تھا، اپنی محنت کے بل بوتے پر وہ سمجھتا تھا کہ سب کچھ میں نے حاصل کیا ہے، اور اللہ کو نہیں وہ مانتا تھا۔ اس کے ساتھی نے اس کو سمجھانا چاہا لیکن اس نے انکار کیا، اور نتیجے کے طور پر اس کا تمام مال اسباب جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تیسرا واقعہ جو ہے اس میں علم کی آزمائش ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے علم کا تھوڑا احساس ہوا کہ شاید جو ہے سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور یہ بات سمجھا دی کہ نہیں، علم جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے وہ اتنا ہی ہے، اصل علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور جس کو جو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، تو علم کی آزمائش کا ذکر ہے۔ چوتھا واقعہ جو ہے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اس میں جو ہے وہ اقتدار کی آزمائش کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم الشان سلطنت عطا کی، اس کو مشرق و مغرب کی حکومت عطا کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی قدرت کو، اس دی ہوئی سلطنت کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر استعمال کیا اور عدل و انصاف کو قائم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اس کے بھی اس نے ایک عمل کو ذکر کیا، اور اس کے ذریعے اتنا عظیم الشان ایک کام کروایا کہ یاجوج و ماجوج جیسی ایک مفسد قوم کو اس کے ہاتھوں محصور کیا، اسے قید کیا، اور دنیا کو جو ہے اس کے فتنے سے محفوظ کیا۔ تو یہ 4 مین واقعات اور 4 اسباق اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ پوری سورہ ہی ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ نصیحت لیے ہوئے ہے، اور بہت زیادہ فضیلت والی صورت ہے۔ اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور جمعے کے دن تو خاص طور پر اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ نور اور ہدایت کا ذریعہ جو ہے یہ صورت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم قرآن پاک کا عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔